بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی عبدالودود صاحب سیلاب طوفان سے شدید متاثرہ علاقوں سوابی بنیر سے آئے. آنکھوں دیکھا حال کیا ہے، کہتے ہیں لیس الخبر کالمعینہ. تو ہم پوچھتے ہیں بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیا آپ نے دیکھا وہاں کیا حالات ہیں؟ اتنے خراب ہیں جتنا بتایا جا رہا ہے میڈیا میں؟ میڈیا میں تو کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا. بہت زیادہ خراب حالات ہیں جو جب تک آپ ان حالات کا خود مشاہدہ نہیں کرتے. اور یہی وجہ تھی ہمیں حضرت نے یہاں سے ہدایت دی کہ آپ خود جائیں دیکھیں جا کے. تو بہت بہت ہی تکلیف دہ حالات ہیں، بہت شدید. یعنی لوگ گھروں سے بالکل بے گھر ہیں، لوگوں کے بچے گم ہیں، لوگوں کے والدین بوڑھے والدین بہہ گئے ہیں پانی میں. یعنی پورے گھر خالی ہیں. آپ کسی فیملی سے ملے کہ جن کے والدین بہہ گئے ہوں یا بالکل لاپتہ ہوں؟ میں بہت ساری ہم فیملی سے ملے ہیں. ایک فیملی کے 36 لوگ، 30 لوگ، 20 لوگ وہ یعنی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے. ان سے ملے ہیں ہم، اور ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا صبر بہت کمال ہے. جس ہمت سے، جس خودداری سے وہ لوگ کھڑے ہیں، ان کو ہم سے کوئی بھی بندہ وہاں پہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہمیں کوئی پیسے دے. وہ بس ان کے لیے یہی بہت ہے کہ ان کی تسلی کے لیے ہم آ رہے ہیں، ان کے غم میں شریک ہیں. اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، اور اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ یعنی جو ایک جگہ ہم گئے تھے تو وہاں پورا ٹریکٹر وہ زمین میں دھسا ہوا ہے اندر ملبے میں، اور اس کے صرف اتنے ٹائر نظر آ رہے ہیں. تو اس میں انسانوں کی پھر کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پوری سوزوکی گاڑیاں وہ یوں پچکی ہوئی ہیں دیواروں کے دو پیچ. تو اسی طرح سے ایک گاڑی کو ہم نے دیکھا، اس کا انجن ایک جگہ پچکا پڑا ہے، دروازے دوسری جگہ، ٹائر وہاں. تو بہت ہی خوفناک صورتحال تھی. دیکھ کے انسان ضبط نہیں کر پاتا ہے خود پہ، لیکن ان لوگوں کا ضبط بڑا کمال. شہید ہونے والے زیادہ ہیں یا لاپتہ زیادہ ہیں؟ نہیں، شہید زیادہ ہیں، اور آف کورس جو لوگ لاپتہ ہیں وہ بھی شہید ہی ہیں، لیکن بس ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں ملی. البتہ اکثر کی مل گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی کم تعداد ہے جو ابھی تک لاپتہ لوگوں کی ہے. اکثر لوگوں کی ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں دیر سویر 12 یہ بجے لوگوں صبح. کے کرنے کا تو کام نہیں ہے نا، یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے نا. عوام کیا کریں گے؟ راشن دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، گھر بنانا، انفراسٹرکچر درست کرنا. حکومت میرا خیال ہے کام کر رہی ہے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ پاک فوج بہت بڑا ان کا کردار ہے. ریسکیو ادارے بہت تگڑے انداز سے کام کر رہے ہیں ادھر. کیونکہ صحیح بات ہے، پرائیویٹ آرگنائزیشنز تو صرف پیسے دے دیں گی یا کچھ مدد کر دیں گی یا کچھ وہ چیزیں، لیکن جہاں تک بات ہے رابطوں کی بحالی کا، پل ٹوٹ گئے ہیں ان کو بحال کرنے کا، لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا، اصل صحیح معنوں میں ان کے کاروبار بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں لوگوں کی. مطلب وہ بازار ہم نے دیکھا جہاں یہ آیا تھا طوفان، بہت ہی بری طرح کوئی یعنی دکان وہ سلامت نہیں بچی. مطلب دکانیں ہیں گھڑی ہیں، لیکن ان میں 8 فٹ تک مٹی بھری ہوئی ہے اور سارا تباہ ہو گیا سب. تو ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہے. تو حکومتیں اس پہ کام کر رہی ہیں، اور فلاحی تنظیمیں بھی جو بڑے پیمانے پہ کام کرتی ہیں پاکستان میں، اور وہ بھی لگی ہوئی ہیں. خود ہمارا جو پاکیٹ کے ساتھ سفر تھا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے ساتھ، وہ بھی کافی انہوں نے بھی سروے کی ہے. اور یعنی اب نہ وہاں راشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. لوگ راشن بہت ہو گیا، راشن پکے پکائے کھانے کی بھی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. اب ضرورت ہے لوگوں کو دوبارہ سے آباد کرنے کی، پاؤں پہ کھڑا کرنے کی، اور اس کے لیے حکومت بھی کام کر رہی ہے، پاک فوج کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں، پرائیویٹ این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح سے پورے ملک سے فلاحی تنظیموں نے، لوگوں نے اپنی ہمدردیاں بھیجی ہیں اس طرف، اور خود لوگ چل کر گئے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. اور حوصلے کے بغیر آپ کسی کو کھڑا نہیں کر سکتے. جتنی بڑی تباہی آئی ہے اس میں پھر یہ اتنے 700-800 لوگ بتائے جا رہے ہیں شہید ہوئے، یا شہید ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو بتائی نہیں جا رہی، چھپائی جا رہی ہے. نہیں چھپائی نہیں جا رہی. میرا خیال ہے اتنا ہی، کیونکہ وہ گاؤں بہت زیادہ بڑے نہیں تھے. اس میں یہ تھا کہ چند گھر تھے، اور بس وہ جو بھی گھر تھے وہ پھر سارے کے سارے متاثر ہوں. تو اس لیے چونکہ آبادی بہت زیادہ نہیں تھی ادھر، تو اس لیے یعنی جو شہداء کی تعداد ہے وہ لگ بھگ یہی ہے. مطلب آفیشیل تو جو حکومت کے نمبرز ہیں وہ تو 500 سے بھی کم ہیں یا قریب، لیکن بس آپ تھوڑا سا پلس مائنس کر لیں تو یہی ہے. بس آخری بات یہ ہے
کہ اب تو اس طرح کے سیلاب آتے رہتے ہیں، حفاظتی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟ حفاظتی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ بس اس کے اصل میں اس دفعہ جو یہ آیا ہے نا سیلاب، یہ وہ روٹین کا سیلاب نہیں ہے، ہوں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم فوراً حکومتوں کو ہوں ان ہوں چیزوں کو بلیم تو کر ہوں دیتے ہیں کہ جی وہ اقدامات نہیں کر رہی، ٹھیک ہوں ہے ان کو بھی کرنے چاہیے، جنگل نہیں کاٹنے چاہیے، وہ نہیں ہوں کرنا ہوں چاہیے، لیکن جب آسمان سے بادل پھٹ کے گرے اچانک، کدھر گرے گا، کب گرے گا، کیوں گرے گا، تو اس کا تو کسی کو نہیں پتہ، نہ کسی حکومت کو پتہ ہے، نہ کسی این جی او کو پتہ ہے، نہ کسی اور کو پتہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی وہ تھی جو پہلی دفعہ ہم نے پاکستان میں وٹنس کی کہ بادل پھٹ رہے ہیں، بادل اچانک پھٹتے ہیں، پھر وہ پہاڑوں پہ آ کے گرتے ہیں، تو پہاڑ پھر اپنی پوری چٹانوں کے ساتھ آبادی کی طرف وہ ایک ریلی کی شکل میں آتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے بالکل یعنی سیکنڈز میں 3-4 سیکنڈز میں لوگوں کے گھر ایسے تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں تھا بالکل۔ ہوں تو یہ میرا خیال ہے کہ جہاں تک سیلاب کی بات ہے اس کے لیے حکومتوں کو ڈیم بنانے ہوں چاہیے، جو بھی اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے، جنگلوں کو بڑھانا چاہیے کاٹنے کے بجائے، یہ ہیں یہ چیزیں۔ لیکن یہ جو آفت تھی اس دفعہ، یہ بنیر اور سوات میں یہ سیلاب نہیں تھا، یہ بادل پھٹے، ذرا بادل پھٹنے کے بعد پھر وہ سیلابی شکل اس نے سیلاب اختیار شکل میں۔ کی ہے نا، تو اس کا یعنی ایز سچ آپ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے ہو کہ یہ اب یہاں پہنچ جائے۔ جیسے سیلاب میں ہوتا ہے نا کہ آپ حکومت وقتاً فوقتاً آگاہ کر رہی ہوتی ہے کہ فلاں دریا میں اب پانی اس سطح پہ آ گیا ہے، ہوں اب ہوں وہ یہاں سے ہاں گزر رہا ہے، اب ہوں کریلا یہاں سے، ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، ہوں ہوں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا ہوں لوگوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ سیلاب کے اندر جانی نقصان کم ہوتا ہے، ہوں 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 مالی نقصان بہت ہوتے ہیں، ہوں لوگوں کی فصلیں گھر تباہ ہوتے ہیں، لیکن جانی نقصان بچ جاتا ہے ہوں اللہ ہوں کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہوں ہے۔ یہاں ایسا کچھ، یہاں جانی نقصان کی وجہ یہ ہے کہ اچانک سب کچھ ہوا ہے، تو وہ ہوں پھر ہوں ظاہر ہے ممکن نہیں تھا اس کو پہلے سے پریڈکٹ کرنا۔ جی بہت شکریہ جی، انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو جا نہیں سکا وہاں پر، وہ وہاں کے حالات کا تصور نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔